بالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عاشقی چیست بگو بندی جانان بودن عاشقی چیست بگو بندی جانان بودن دل بدست دیگری دادن و حیران بودن درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى عزیزان محترم آج 3 جولائی 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور کراچی میں جمعہ کی بنسبت جمع ہے وقرن فی بیوتکن اس آیات کریمہ میں خدا کا ارشاد ہے امتی مسلمہ کی عورتوں کو وقرن اور ٹہرے رہو کس میں گلیوں میں مارکیٹوں میں بازاروں میں منڈیوں میں مزاروں میں نہیں تو کس میں ٹہرے رہو آگے لفظ فی وقرن فی بیوتکن او امت مسلمہ کی عورتوں تم ٹہرے رہو فی بیوتکن اپنے گھروں میں گھروں کی نسبت بھی خدا نے گھر کی نسبت عورت کی طرف کیا شوہر کی طرف نسبت نہیں کیا فی بیوتکن اس لیے کہ وہ گھر
شوہر کا نہیں، عورت کا ہے۔ روٹی کپڑا مکان شوہر کی ذمہ ہے، تو خدا نے گھر کی نسبت بھی عورت کی طرف کیا، بیوتکن، تمہارے جو گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، باہر مت نکلو لوگوں کو زیب و زینت دکھانے کے لیے، لوگوں کی توجہ کو، مردوں کی توجہ کو اپنے طرف مرکوز کرنے کے لیے، پھرنے کے لیے باہر مت جاؤ۔ تبرج الجاہلیت الاولی، خدا نے حوالہ دیا، باہر مت جاؤ گھروں سے، زینت باہر مت دکھاؤ غیروں کو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے کہ پہلے اگلے زمانے کی عورتیں گھروں میں زیب و زینت کر کے اور پھر باہر گھومتے تھے، باہر جاتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو، غیروں کو اپنے زیب و زینت دکھانے کے لیے۔ مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ خدا نے فرمایا تبرج الجاہلیت الاولی، اولی مانا پہلی جہالت، اگلی جہالت۔ تو اولی لفظ سے پتہ چلا کہ ایک اور جاہلیت کی زمانہ آنے والے ہیں جس کے لقب اخری ہوگا، اور وہ اسلام میں ہوگا۔ جاہلیتی اولا جو تھا وہ کون سے زمانت تھا؟ اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے جو زمانت تھا وہ جاہلیتی اولا تھا۔ اور اسلام میں جب فسق، فجور، بے حیائی، بے پردگی شروع ہو جائے جیسے آج کل ہے، یہ جاہلیت اخری ہے۔ لیکن جاہلیت اولا مشرکین کے دور کہ جو عورتیں تھی وہ جب باہر گھومتے تھے، جاتے تھے، وہ دوپٹوں کو یوں ڈالتے تھے۔ جاہلیتی اولا والی جو عورتیں تھی دوپٹے کو گلے میں یوں ڈال کر یوں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی طریقہ تھا۔ لیکن ہمارے اسلام کی اخری جاہلیت کی عورتوں سے تب بھی اچھی تھی، کیونکہ وہ دوپٹہ یوں ڈالتے تھے تو یوں ڈالنے سے ان کی سینہ
اور ان کے پستان یہ خود بخود چھپ جاتے. اور جاہلیت اخرى جو آج کل اسلام میں یوں ڈالتے ان سے ترقی کیا ہے. دوپٹہ یوں ڈالتے دیکھا ہے تم نے یا نہیں مارکیٹ یوں ڈالتے غلانزل اسمان اخکاری بیا غلانزی هم دمروی لکد ساہیوال بکری ساہیوال کی بکریوں جیسے لمبی لمبی پستان جس کی چھوٹے ہو وہ بوری بازار میں جاتے ہیں ربڑ والا بڑی بڑی پستان لگاتے ہیں اور بوری بازار میں جا کر جس کی سیرین چھوٹی چھوٹی ہو ربڑ والا ہو سیرین خریدتے ہیں. سیرین پیجا نہیں کناٹھی ربڑ والا سیرین پیچھے لگاتی. یہ جاہلیتی اخرى ہے یا نہیں؟ قرآن سچ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ اور مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود لمبی داڑھی رکھنے کے باوجود سنت بنانے کے باوجود مسواک یہاں رکھنے کے باوجود اسکوٹر پہ شیخ سوار ہے اور 3 من بوری کو پیچھے بٹھائے اور اتنی موٹی بینس کہ پیچھے اسکوٹر کی سیٹ پر وہ مکمل طور نہیں آ سکتے. ایک سیرین اسکوٹر پہ ہے اور دوسرا باہر ہے اور جو لوہا ہے آخر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکوٹر کی لوہے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ درمیان میں اور تقتلیم ذکرنا دا خج یو کناٹھایا پس اسکوٹر بھی بل کناٹھایا باہر بھی ہو لا سیدہ سر اڑولے بھی شیخ یدا سینی والے اور شیخ کے ساتھ بات بھی وہ کرتے اور یہ بھی شوہر کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور موبائل پہ وہ بات کرتے. وہ دیوس وہ بے غیرت وہ رذیل وہ خنزیر کا بیٹھا وہ کافر وہ اسلام مخالف وہ بے غیرت وہ بس کٹل چلا اور بیگم پون پر لگے ہوئے عام شہر میں گلیوں میں گھومتا ہے. یہ اسلام چال ورشم چال ورشم اجاڑا چی اسلام تینا اغوار مسلمانانو نن خرس کڑی خپل اسلام دا نن غریب هغه بوستان دا
بلوچی میں ایک بزرگ نے فرمایا مسلمانان شمی کار ما حیران ما حیران مسلمانان شمی کار ما حیران ما حیران شما اسلام کرتا بدنام ما حیران ما حیران کئی سال پہلے بیریش لوگوں کی یہی کام تھا، بیگم کو پیچھے وہ بٹھا دیتے اور جاتے. اب تو اتنے لمبے ریش والا صوفی صاحب شیخ صاحب وہ بیریش سے بھی آگے وہ تو درکنار. بعض مولوی لوگ بھی یہ کام کرتے. ہمارے مدرسے میں ایک مولوی سے میں نے کہا کہ مولوی صاحب میرا شاگرد، میں نے کہا کہ آپ کی بیگم محترمہ کو میں نے دیکھا ملا تمائل ملا صاحب ساخت زمالی دل. وہ مولوی میرا شاگرد، تیری بیگم کو میں نے دیکھا. مولوی غصے میں آ گیا کہ آپ نے کبھی ہمارے گھر کے دروازہ نہیں دیکھا، آپ نے کیسے میرے بیگم کو دیکھا؟ غصے میں نے کہا میں نے دیکھا. اور ماویل اوریدل یوم پا میخه سما میخه دی پا نصیب شویت او دا سی میخه دی پا نصیب شویت ماویل چه اول ویشتی ونده پا بلکی درک کند. قد قامت ایک بالش تھے اور سنبوئی سیرین اتنے. علی نے کہا نہیں دیکھا. کدھر دیکھا؟ میں نے کہا کل تیری بیچ اسکوٹر پر وہ سوار تھے اور تو جا رہے تھے. اسکوٹر جس ورہ کڑے وزا شاہ تروانو ماں اگلی ملیانوں دا حالت، شیخانوں دا حالت. چپگی رویدو کنش رحمان چپگی رویدو کنش رحمان ہندوستان تا پسی مجسی کاندہ دی. ام المؤمنین صدیق بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روز اقدس پر حاضر دینے کے لیے جب ام المومنین آتے تھے کبھی کبھی تو ام المومنین چہرہ نہیں چھپاتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی شوہر تھے اور صدیق اکبر وہ باپ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فاروق اعظم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ فاروق اعظم کی تدفین ہوا. اس کے بعد جب بھی ام المؤمنین رسول اللہ کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے جب بھی آتے تھے چہرہ
مکمل طور المومنین وہ چھپاتی، موٹی چادر سے المومنین چہرہ مبارک کیوں چھپاتی. کسی نے پوچھا کہ یا المومنین، پہلے آپ روز اقدس پر جب حاضری دینے کے لیے آپ آتے تھے آپ چہرہ نہیں چھپاتے، اب کیوں چھپاتے؟ کہنے لگی کہ فعل ایک تو شوہر اور دوسرا والد تھا صدیق، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوا. فاروق اعظم تو غیر محرم تھے، تو فاروق اعظم کی قبر سے شرم حیا کی وجہ سے میں اپنے چہرے کو چھپاتی ہوں. اور ہمارے استاد محترم مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مالداروں کی بیگمات کی عیاشی یعنی کلی تو مارکیٹوں میں ہے، اور غریبوں کی عورتوں کی عیاشی وغیرہ ہی مزاروں میں ہے. پاکستان میں دیکھ جتنے بھی مزارات ہیں ہر مزار زنا کا ڈیپو ہے. ہر مزار زنا کا ڈیپو ہے. جیسے عیسائیوں کے راہبین تھے، چکلے دبل ذکر ترعشی، جب بھی کسی اور کی ذکر دل چاہے پھر وہ تجھ سے کہتے کہ شوہر ہاں مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، ادھر درد ادھر درد. بس کسی بوڑھی خاتون نے اور بہت سی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بھی اسی طرح تھے، ایسے بیمار تھے، لیکن شاقق بابا قلندر بابا کی مزار پہ جانے کے بعد بس ہم شفا یاب ہو گئے. تو خوئے دوس تو خوئے دباغرو داللہ خنزیر باس بیگم کو لے جاتی، پھر جس کی اولاد نہ ہو وہ بھی بیگم کو لے جاتے شاقق بابا قلندر بابا کی مزارات. پھر وہاں کمرت کرائے پر لیتا ہے کہ جب تک قلندر بابا ہمیں اجازت نہ دے ہم یہاں سے نہیں جائیں. یہ مسلمان مشرکین مکہ بھی ایسے نہیں تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا آج تک، رسول اللہ کے زمانے تک، لیکن تاریخ گواہ ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مشرکین مکہ تک کبھی کسی مشرک نے قبر کو سجدہ نہیں کیا. لیکن آج کل دو ملک ایسے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر قبروں سے سجدہ گاہ بنائے. ایک ہندوستان ہے، ایک پاکستان. قبروں کو سجدے کرتے، اولاد نہیں، قلندر بابا جا کر بی بی کو بھی لے جاتے. اولاد دینے والا اللہ. للہ ملک السماوات والارض
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمانوں کا حکومت میرا ہے، جب میں چاہتا ہوں کسی کو بیٹیاں دے رہا ہو، کسی کو لڑکے، کسی کو مؤنث اولاد، کسی کو مذکر اولاد، کسی کو خلق مل دونوں دے رہا ہو، اور جب میں چاہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں دیتا ہو اس کو عقیم بناتا ہو بانج۔ اولاد دینے والا صرف اور صرف خدا ہے، نہ قلندر بابا ہے، نہ شاقی بابا ہے، نہ کوئی مولا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے۔ مسلمان ہو کر اور بیوی کو قلندر بابا شاقق بابا میں 3-4 دن ہفتے تک وہاں چھوڑتا ہے۔ پملنگانو یہ غی کے پچھا غی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔